سہیل وڑائی صاحب، کیا وجہ ہوگی کہ وزیر اعظم بار بار خطاب کر رہے ہیں؟ حالانکہ شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ وزیر اعظم قوم کو اعتماد میں لیں گے تحریک لبیک کے حوالے سے، مجال ہے کہ ایک لفظ وزیر اعظم نے کہا ہو تحریک لبیک کے حوالے سے یا معاہدے کے حوالے سے؟ ایک ہفتے پہلے کابینہ نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ان سے عسکریت پسندوں کی طرح نمٹیں گے، اور ایک ہفتے کے بعد یہ ہو رہا ہے کہ آج تیزی سے پنجاب حکومت ان کے لوگوں کو رہا بھی کر رہی ہے اور انہیں کالعدم کا جو اسٹیٹس ہے، جو ٹیگ ہے، وہ ہٹانے کے لیے فوری طور پر صبری منظور کر کے وفاق کو بھیج دی گئی ہے۔ یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ اتنا تیزی سے کیا بدل گیا اچانک حکومت کے لیے؟ کیا کر رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ شاید حکومت کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان سے کوئی چھٹکارا یا ان کو پس پشت ڈالا جائے یا ان کے معاملات کو ٹالا جائے یا ان سے وقتی صلح کی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے شاہ زیب خان زادہ صاحب کے سوسائٹی میں جو نیریٹو ہے تحریک لبیک کا، حکومت کا نیریٹو اس سے کتنا مختلف ہے؟ کچھ مختلف نہیں ہے۔ سارے وزیر وہی باتیں کرتے ہیں جو تحریک لبیک والی بات کرتے ہیں، وہی ریاست جو ہے اس کا بھی بیانیہ وہی ہے۔ تو اختلاف کس بات کا ہے؟ اختلاف یہی ہے کہ بھئی جو ریاست ویسے کہتی ہے اور حکومت جو کہتی ہے وہ میدانوں میں آ کے کہہ رہے ہیں، وہ اس کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اس پر عمل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں پولیس کا بھی بیانیہ وہی ہے جو تحریک لبیک کا ہے، وہی نعرے تحریک لبیک والے لگاتے ہیں، وہی نعرے پولیس والے لگاتے ہیں۔ تو کیا روکے گا کون انہیں؟ تو یہ تو ایک المیہ ہے اس ساری سوسائٹی کا، یا آپ یوں سمجھیں کہ یہی وجہ ہے کہ تحریک لبیک کو روکنا مشکل ہے۔ تحریک لبیک کے راستے دھرنا جو ہے ماسوائے اس کے کمپرومائز کے، مصلحت کے، حکومت کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، کیونکہ مقابلہ تو کر نہیں سکتے، نہ بیانیے کا مقابلہ کر سکتے ہیں نہ ویسے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ فاضل صاحب، آپ نے بھی ظاہر اس پر تفصیل سے لکھا ہے کہ ٹی ایل پی کتنی بڑی پولیٹیکل پاور بن سکتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے دنیا میں کہ جب جو جماعتیں مذہبی انتہا پسندی کو استعمال کرتی ہیں، اگر دوسری جماعتیں انہیں یا حکومتیں انہیں اپیز کرنے کی کوشش کریں یا پھر یہ بتانے کی کوشش کریں کہ بیانیہ تو ہمارا بھی یہی ہے، مگر فائدہ ہوتا انہی کو ہے جو انتہا پسند جماعتیں ہوتی ہیں۔ ہم نے 80 کی دہائی میں دیکھا کہ کانگریس نے اپیز کرنے کی کوشش کی، بابری مسجد کے ایشو پر اپیز کرنے کی کوشش کی، بی جے پی 2 سیٹوں کی جماعت تھی، بڑھ کر اب حکومت میں ہے اور زیادہ مضبوط ہوتی چلی گئی۔ آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو کچھ ملے گا اس میں سے، یا تحریک لبیک کا ہی سیاسی فائدہ ہوگا اگر حکومت بار بار سرنڈر کر رہی؟ آپ درست کہہ رہے ہیں شاہ زیب صاحب۔ دیکھیے اس میں جو کچھ ہم نے پچھلے چند دنوں میں دیکھا ہے، اس کے 2 بالکل واضح پہلو ہیں جن کو ہمیں میرے خیال ہے اپنی تجزیے کا حصہ بنانا چاہیے۔ پہلا تو اس کا ایک سیاسی پہلو ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ تحریک لبیک جو ہے وہ چند سال پہلے جب شروع ہوئی تھی تب سے لے کر اب تک اس کی جو گروتھ ہوئی ہے سیاسی طور پر وہ بہت زیادہ تیز ہے، اور مزید اس کی جو پاپولیرٹی ہے، اس کی جو مقبولیت ہے وہ ہمیں بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آنے والے الیکشنز میں وہ ایک بہت میجر رول پلے کرے گی۔ اب یہ جو کچھ احتجاج اور پرتشدد احتجاج ہوا اور جب بھی ہوا، اس سے ہم نے دیکھا ہے کہ تحریک لبیک کا جو ایک سیاسی نظریہ ہے اس کو فائدہ ہی پہنچا ہے، اس کو نقصان نہیں ہوا۔ اچھا، اب دوسرا جو اس کا پہلو ہے شاہ زیب صاحب، وہ ہے اس کا لا اینڈ آرڈر کا پہلو، اور ریاست بمقابل ایک ایسی جماعت جو کہ پرتشدد احتجاج کرنے کو تیار ہے۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ جب بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اور اس میں تحریک لبیک جو ہے وہ ملوث ہے، تو حکومت اور ریاست نے گھٹنے ٹیکے ہیں۔ اب یہ جو سہیل وڑائی صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ یہاں پہ ریلیونٹ ہے کہ جب آپ کی سیاست اور آپ کے مذہبی عقیدہ جو ہے وہ مکس ہو جائے تو پھر ریاست مجبور ہو جاتی ہے، اور تحریک لبیک نے یہ کمبینیشن اس طرح کا بنایا ہے، یہ بن گیا ہے، کہنا مشکل ہے کہ اس کے سامنے ریاست اب ڈھیر ہو گئی ہے۔ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے نقصان ریاست کو ہوا ہے، حکومت کو ہوا ہے، پی ٹی آئی کو ہوا ہے۔ سیاسی طور پر فائدہ جو ہے وہ تحریک لبیک کو ماضی میں بھی ہوا تھا، حال میں بھی ہوا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ مستقبل میں بھی ہوگا۔ وڑائی صاحب، 2018 کے الیکشن میں نون لیگ یہ کہتی ہے کہ جی نے ہمارے خلاف کھڑا کیا گیا، ہمارا ووٹ بینک انہوں نے کاٹا اور جس کی وجہ سے ہمیں بڑا نقصان ہوا۔ اب اگر تحریک انصاف کی حکومت جو ایک ہفتے کے اندر پورا بیانیہ بدل گئی ہے اور کوئی وزیر آ کے یہ تاثر دیتا ہے کہ وزیر اعظم کو پتہ نہیں ہے، وزیر اعظم کی مرضی کے بغیر انہیں بریف غلط کیا گیا تھا، کوئی وزیر یہ آ کے تاثر دیتا ہے کہ نہیں جی وزیر اعظم کو سب پتہ ہے، وزیر اعظم خود سب کے خلاف تقریر کرتے ہیں، تحریک لبیک کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں، اس ساری سچویشن کا کوئی فائدہ تحریک انصاف کو ہو سکتا ہے یا تحریک لبیک ہی مزید مضبوط ہوئی ہے اس پوری سچویشن میں اور فائدہ بھی انہی کو ہوگا سیاست میں؟
میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اس معاملے کو ٹالنا چاہتی ہے. وہ چاہتی ہے کسی طرح مصلحت سے، کسی طرح بات چیت سے یا جھوٹے وعدوں سے کچھ نہ کچھ معاملہ چل جائے. پرابلم ان کو یہ ہے کہ جو اصلی معاملہ ہے جو فرانسیسی سفیر والا، اس کے معاملے میں انہیں پتہ ہے کہ کتنی کمپلیکیشنز ہیں، وہ کر نہیں سکتے. باقی یہ ہے کہ جو گرفتار ہیں ان کو رہا کر دیا، جو اندر نظر بند ہیں ان کو رہا کر دیا. اس حد تک کی حکومت ڈیل کر سکتی ہے. فرانسیسی سفیر والی ڈیل تو حکومت کے لیے بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کے جو پیچیدگیاں ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ حکومت کر نہیں سکتی. اور بنیادی بات یہ ہے کہ میں تھوڑا سا فاض صاحب سے اختلاف کروں گا. میرا نہیں خیال کہ اگلے الیکشن میں تحریک لبیک 22 لاکھ ووٹ لے گی. کم ووٹ ہو جائیں گے اس کے. تحریک لبیک ایک اسی طرح انتہا پسند پریشر گروپ کے طور پہ تو موجود رہے گی، لیکن میرا نہیں خیال کہ ووٹ کیچر ہوگی. یہ ایک پریشر گروپ رہے گی اور پریشر گروپ کے طور پہ بڑی طاقتور رہے گی، کیونکہ انہوں نے اپنے مسلز ٹیسٹ کیے ہیں اور ہر دفعہ وہ جیتے ہیں، اور انہیں اس چیز کا ظاہرہ تجربہ ہو چکا ہے کہ کس طرح سے ریاست کے گھٹنے جو ہیں ٹیکے جا سکتے ہیں. اور فاضل صاحب، یہ پرائم منسٹر جو ہیں، ظاہر ایک ہفتے پہلے اگر کابینہ فیصلہ کرتی ہے، کیا وزیر اعظم کی مرضی سے ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے، یا وزیر اعظم کچھ اور چاہتے تھے، ہو کچھ اور گیا ہے؟ کیونکہ وہ خود تو خاموش ہیں، ایک وزیر ایک بات کرتا ہے، دوسرا وزیر دوسری بات کرتا ہے. دیکھیے، جو کچھ شواہد ہمارے سامنے اس وقت موجود ہیں ان سے تو میرے خیال میں یہ اخذ کرنا غلط نہ ہوگا کہ جو وزیر اعظم کرنا چاہ رہے تھے وہ ایسا نہیں ہوا ہے. کابینہ میں پہلے ہم نے دیکھا کہ شیخ رشید صاحب منظر عام پر آئے اور انہوں نے کہا کہ مذاکرات ہوں گے، اور وہ سلسلہ کچھ آگے بڑھا، لیکن پھر ہمیں اندازہ یہ ہوا کہ حکومت کے اندر جو ہے وہ ایک اختلاف رائے ہے، اور وہ اختلاف رائے میرے خیال میں اس کابینہ کی میٹنگ میں منظر عام پہ آیا، جس میں وزیر اعظم صاحب نے پھر یہ کہا کہ ہم بالکل کسی بھی طریقے سے لچک نہیں دکھائیں گے اور کسی بھی جماعت کو یا گروہ کو یہ اختیار نہیں دیں گے کہ وہ ریاست کو بلیک میل کرے. اس کے بعد فواد چودھری صاحب نے وہ پریس کانفرنس میں یہ بات واضح کر دی تھی کہ حکومت جو ہے اب ایک ٹف لائن لے رہی ہے. تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب بالکل کلیئر تھے اس کابینہ کی میٹنگ میں کہ ایک ٹف لائن لینی ہے اور ریاست کی جو رٹ ہے اس کو جو ہے وہ سب سے زیادہ ترجیح دینی ہے. لیکن اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ کچھ گڑبڑ ہونا شروع ہوا، اور اس کی وجہ یہ ہے شاہ زیب صاحب کہ جب آپ نے ریاست کی رٹ کو انفورس کرنا ہے تو آپ نے کس چیز سے کرنا ہے؟ آپ کے پاس پولیس ہے. پولیس تب تک فیل ہو چکی تھی، چنانچہ جب ریاست کی رٹ کو انفورس کرنے کا وقت آیا جو کہ وزیر اعظم نے کہا، تو پھر انہیں مجبوراً رینجرز کو بلانا پڑا. اور رینجرز حالانکہ رپورٹ تو انٹیریئر منسٹری کو کرتے ہیں، لیکن باقاعدہ ان کی قیادت جو ہے وہ حاضر سروس فوجی کرتے ہیں. تو بعد میں یہ بھی سننے میں آیا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا یہ موقف تھا کہ ہمیں فورس استعمال نہیں کرنی چاہیے، اور پھر آخر میں ہم نے وہی دیکھا کہ فورس استعمال نہیں ہوئی، اور بالآخر جو وزیر اعظم کرنا چاہ رہے تھے وہ ایسا نہیں ہوا. مجبوراً اس کو لگتا یوں ہے کہ انہیں اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑا.